اشتر صاحب کیا کہیں گے اس سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ پر؟ 2 سینئر جج صاحبان نے استعفیٰ دے دیا ہے 27ویں آئینی ترمیم پر ریزرویشنز شو کرتے ہوئے۔ منصور علی شاہ صاحب ایک بہت اچھے، جید، سمجھدار، جن کو اپنے قلم پہ بھی عبور تھا، قانون پہ بھی عبور تھا، اور وہ جید، سمجھدار، جن کو اپنے قلم پہ بھی عبور تھا، قانون پہ بھی عبور تھا، اور وہ ایکسپریسو بھی تھے، اور ان کی جو ججمنٹس ہیں جو انہوں نے ایز ہائی کورٹ جج، ایز چیف جسٹس، اور جو سپریم کورٹ کے جج کے اوپر، چاہے وہ کرمنل سائڈ پہ ہیں، چاہے کمرشل سائڈ پہ ہیں، سول سائڈ پہ ہیں، بہت اچھے ذریعے سے انہوں نے قلم زد کی، اور بہت ہی زیرک جج تھے۔ ان کا جانا جو ہے وہ لاس ہوگا سپریم کورٹ کے لیے، بیکاز سپریم کورٹ میں صرف آئینی فیصلے تو نہیں کرنے تھے، سپریم کورٹ میں تو پورے ملک سے تمام طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے بیل کے معاملات کو دیکھا لوگوں کے، اور وہ مشعل راہ بن گئے ہائی کورٹس کے لیے، ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح انہیریٹنس کے معاملات میں یا جو معاملات ہیں اس کے اندر سول کے معاملات ہیں، بہت یعنی باریک بینی سے انہوں نے معاملات کیے۔ ایک معاملہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، ٹیکس کا معاملہ تھا، بہت کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ تھا، وہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے لکھا۔ دیکھیں، جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ باقاعدہ طور پر جو صدر پاکستان ہے، صدر پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ تو یہ قانونی طور پر یہ اس ٹائم جو جج ہیں، جج کے کام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو جوڈیشل ورک ہے وہ اس ٹائم رک گیا ہے، اور اگر یہ صدر پاکستان کا استعفیٰ ان کا منظور کر لیتے ہیں تو ان کے بعد یہ جو سابق جسٹس ہوں گے، سابق جسٹس کہلائیں گے۔ لیکن اگر یہ صدر پاکستان ان کا استعفیٰ منظور نہیں کرتے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا جوڈیشل کام جاری رکھیں، تو یہ فل کورٹ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ادروائز جو قانونی نقطہ ہے، قانونی نقطے کے مطابق یہ کل فل کورٹ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ جو فل کورٹ ہوگا کل ان 2 ججز کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہوں گے وہ ان کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اگر یہ استعفیٰ آج نہ دیتے، کل فل کورٹ میں بیٹھتے، اس کے بعد استعفیٰ دیتے، تب یہ فل کورٹ میں بیٹھ سکتے تھے، ادروائز یہ فل کورٹ میں اس ٹائم نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے صدر پاکستان کو اپنا استعفیٰ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے خطوط بھی لکھے تھے، جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو خطوط بھی لکھے تھے۔ ان میں انہوں نے لکھا تھا کہ فل کورٹ بلایا جائے۔ انہوں نے ہی درخواست کی تھی کہ فل کورٹ بلایا جائے، اور انہی کی درخواست کے اوپر فل کورٹ بلایا ہے۔ ایک جو خط کی وجوہات ہے ان میں یہ ہے کہ جلدی انہوں نے شاید دے دیا ہے خط، وہ اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے جو فل کورٹ بلایا ہے اس میں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا ایجنڈا شامل نہیں کیا، لیکن ذرائع کے مطابق جو کل اجلاس ہونا ہے فل کورٹ کا، اس میں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی بات کرنی تھی۔ لیکن یہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے آج شام کو چیمبر بھی خالی کرا لیا، اور اپنا جو ذاتی سامان ہے چیمبر میں سے انہوں نے وہ اٹھوا لی ہے، اور اس ٹائم جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے چیمبر ہیں وہ اس ٹائم خالی ہو چکے ہیں، اور جو استعفیٰ بھی صدر پاکستان کو ان کی جانب سے بھجوا دیا گیا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو استعفیٰ ہے وہ 13 صفحات پر لکھا، جبکہ جو جسٹس اطہر من اللہ ہے انہوں نے یہ استعفیٰ 1 صفحے پہ لکھا ہے۔ اچھا عامر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو خط پہلے لکھا گیا تھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس صلاح الدین پنہور نے بھی ایک خط لکھا چیف جسٹس کو، جس میں انہوں نے اپنے ریزرویشنز شو کیے۔ جسٹس منیب اختر کے بارے میں یہ اطلاعات تھیں کہ وہ بھی خاصے تحفظات رکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر۔ تو ابھی کی جوڈیشری کی ہم اگر بات کریں تو کیا حالات نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی جو جن جج صاحبان نے خط لکھا تھا ان کی جانب سے؟ جی دیکھیں، جو جسٹس منصور علی شاہ ہے یہ سینئر پیونی جج ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو جسٹس منیب اختر ہیں ان کے بعد تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو ان 2 ججز کا اختلاف ہمیشہ رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ جو امید کی جا رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو پہلے جو اگر استعفیٰ دیں گے تو وہ پہلے دیں گے، اور خط بھی لکھیں گے تو وہ پہلے لکھیں گے۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے ابھی تک نہ خط آیا ہے اور نہ استعفیٰ آیا ہے۔ دوسری جانب جو جسٹس اطہر من اللہ ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ تحفظات رکھتے ہیں، انہوں نے خط بھی لکھا لیکن یہ استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن ان کی جانب سے پہلے استعفیٰ آیا ہے، پھر منصور علی شاہ کی جانب سے بھی استعفیٰ آ گیا۔ تو ابھی تک جسٹس منیب اختر کی جانب سے نہیں آیا، اور جسٹس صلاح الدین پنہور ہیں جو انہوں نے بھی آج ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور فل کورٹ کا مطالبہ انہوں نے بھی کیا ہے۔
تو ان کی جانب سے یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب کہ 2 سینئر ججز استعفیٰ دے چکے ہیں تو اب ان کے بعد جو عدالتی معاملات ہیں اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں کیا ججز کی تعداد اتنی ہے کہ اگر ان کا استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے ان 2 ججز کا تو مزید ججز کو ان کی جگہ پر تعینات کیا جائے؟ آج دیکھیں جو ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس میں 33 جو ججز ہیں 33 ججز کی کیپیسٹی تھی، جن میں سے جو ابھی جیسے منصور علی شاہ اگر استعفیٰ ان کا قبول ہو جاتا ہے، منظور ہو جاتا ہے ان کا استعفیٰ، اور جیسے اطہر من اللہ، تو ججز کی جو تعداد ہے وہ بڑھانی تو پڑے گی، کیونکہ جو آئینی جو عدالت ہے، آئینی عدالت میں بھی جو جسٹس امین الدین کا نام آ گیا ہے کہ وہ سربراہ ہوں گے آئینی عدالت کے، تو اسی طرح دیگر جو ججز ہوں گے ان کے ساتھ ایک اور جسٹس محمد علی مظہر کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، جسٹس مسرت ہلالی کا بھی آ رہا ہے، جسٹس حسن اظہر رضوی کا نام بھی آ رہا ہے۔ ان میں سے بھی 2 ججز جو ہیں وہ آئینی عدالت میں جائے گے، تو جو ججز کی تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی، تو اس کے بعد دوبارہ سے اجلاس بلایا جائے گا اور ججز جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں جب ججز جو ہے نا اپوائنٹ کیے جائیں گے۔ ابھی فی الحال جو جوڈیشل ورک کی بات کی جائے تو جوڈیشل ورک جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ ہے، یہ خاص طور پر کرمنل کیسز اور جو سول میٹرز ہیں، جن میں جو سروس میٹرز ہیں، جو جسٹس منصور علی شاہ وہ سروس میٹر دیکھ رہے تھے، جو جسٹس اطہر من اللہ ہے یہ کرمنل کیسز دیکھ رہے تھے، اور خاص طور پر قتل کے مقدمات اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر ضمانتیں اور جو فیصلے تھے جو ہائی کورٹ کی جانب سے کنوکشن ہو چکی تھی، ان کے جو فیصلے تھے وہ ان کے پاس تھے اور یہ ان کے اوپر سماعت کر رہے تھے۔ تو اگر فوری طور پر کوئی ان کی جگہ جج نہیں آتا تو وہ کافی متاثر ہوں گے، کیونکہ جو ان کے پاس کیس لگے ہوئے ہیں تو وہ کسی اور ڈیفینیٹلی وہ کیس متاثر ہوں گے۔ عامر یہ بتائیے گا کہ سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ ان کا استعفیٰ اگر منظور ہو جاتا ہے، جسٹس اطہر من اللہ سینئر جج ہیں ان کا استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ میں سینیورٹی کے لحاظ سے سٹینڈنگز کیا ہوں گی؟ آج دیکھیں اس ٹائم جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ سینئر پیونی جج ہیں، اس کے بعد جسٹس منیب اختر آتے ہیں۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ کا استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو پیونی جج ہوں گے وہ جسٹس منیب اختر ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو جسٹس اطہر من اللہ ہے یہ 5ویں اور 6ٹھے نمبر پہ آتے ہیں، تو ان کی جگہ پہ جو دیگر ججز ہوں گے جو صلاح الدین پنوار ہیں یا جسٹس علی باقر نجفی ہیں، اس طرح جو ججز ہیں ان کی سینیورٹی اسی طرح سے ہی ہوگی، اور جو جسٹس منیب اختر ہیں وہ سینئر پیونی جج ہو جائیں گے، ان کے بعد جسٹس محمد علی مظہر ہیں، اور اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک ہیں۔ تو جو سینئر ترین جج ہیں ان میں سے جسٹس منصور علی شاہ کے بعد اب جسٹس منیب اختر ہوں گے، اور جسٹس منیب اختر کے بعد جسٹس محمد علی مظہر ہوں گے، اور جسٹس محمد علی مظہر کے بعد جسٹس عائشہ ملک ہوں گی۔